جناب فراد عالو صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، ڈاکٹر شائستہ سہیل صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن، جناب جبران جمشید صاحب کنٹری مائکروسافٹ، طاہر صاحب، جاوید محمد صاحب، انسپیکٹر وائس چانسلرز، فیکلٹی ممبرز، السلام علیکم۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں، میں پرسنلی خود اتنا کوئی جانتا نہیں ہوں ساری ٹیکنالوجیز کو، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مختلف ایونٹس آرگنائز کرتے رہتے ہیں، تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مائکروسافٹ سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ آپ جب باتیں کر رہے تھے اسکرین آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، تو یہاں 5 لوگ بیٹھے تھے، نہیں پتا تھا پیچھے کیا دکھا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 2 اسکرین آپ وہ لگائیں گے ان میں سے ایک ایسے کر دیتے ہیں اور اس پہ دکھاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں چھوٹی اسکرین لگا دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مشورہ تھا تاکہ آئندہ آپ چیز کا تھوڑا خیال کر لیں۔ تو جو آپ نے بتایا، جو دکھایا، بس جو میں نے سنا اتنا ہی سمجھا، باقی دیکھا کچھ نہیں۔ ایک تو بڑی مہربانی آپ کی کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آیا، چیف منسٹر صاحب نے یہاں آنا تھا اور ان کی کچھ مصروفیات تھیں تو انہوں نے مجھے ریکروٹ کیا کہ میں ان کو یہاں کے ریپرزینٹ کروں۔ اور مجھے یاد ہے کہ آج سے غالباً 2 سال یا 2.5 سال پہلے ہم نے اسی طرح کے ایجوکیشن ڈے سیلیبریٹ کیا تھا، بٹ اس وقت کووڈ کا مسئلہ تھا تو اس طرح کی گیدرنگس کر نہیں سکتے تھے، تو سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں کیا، اور باقی بہت سارے جو پارٹیسپینٹس تھے وہ زوم پہ تھے، اور وہ ایک جو حالات تھے ان کا جو جبر تھا اس کے حوالے سے اس طرح کیا۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ کووڈ کے مسئلے سے نکلے اور ایک مختلف ماحول میں آج یہ دن ہم منا رہے ہیں۔ یہاں جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال دنیا بھر میں تعلیم کے لیے ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن ہمارے ملک میں خاص طور پہ اس کی ضرورت کا احساس ہمیں کووڈ کے عرصے کے بعد ہوا، جب میرے ساتھ اچھی خوش قسمتی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، جب مجھے پورٹ فولیو دیا گیا ایجوکیشن منسٹر کا، میرا خیال ہے کہ شاید اگلے ہفتے یا 10 دن میں کووڈ آ گیا تھا۔ تو وہ پورا جو عرصہ تھا میرا ایز اے ایجوکیشن منسٹر وہ کووڈ کے دوران ہی گزرا، اور مطلب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی کوئی بیماری آ جائے گی جس نے پوری دنیا کے جو نظام تھا اس کو تہس نہس کر دیا، اور تصور ہی نہیں تھا کہ اگر اسکول بچے نہیں جائیں گے، کالج بچے نہیں جائیں گے، سال بیٹھیں گے نہیں، ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوں گے، تو پڑھائی کیسے آگے بڑھے گی۔ اچھا، اب اگر بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی، اسکول نہیں جا رہے، کوئی ایک سائیکل بنا ہوا ہے کہ بچے نے ایسا ایگزام دینا ہے یا کلاس میں چلے جانا ہے، وہ سارا بریک ہو رہا تھا، اس کو کیسے کنٹینیو کریں، کیسے آگے بڑھیں۔ اس میں اس وقت جو ہے بہت ساری چیزیں آؤٹ آف دا باکس سامنے آئی، اور بہت سارے اچھی اچھی پروپوزلز آئے، ایکسپرٹس تھے وہ آ کے ملتے تھے، ہم نے بھی کچھ اپنا چھوٹا موٹا دماغ تھا اس کو لڑایا کہ کیسے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا، اور اس میں جو ہماری ٹیم تھی، ڈاکٹر فوجیں موجود ہیں، بہت اچھے اچھے آفیسرس تھے، ہم نے جو کچھ کیا باقی ملک نے اس کو پھر فالو کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی ہم نے ڈیسیشن لیا تھا یہاں پر کہ جو بچے بورڈ کا ایگزام دے رہے تھے ان کو اگلی کلاس میں لے کے جانا تھا، تو ہم نے ان کو کوئی 5% کا ایڈیشنل کوئی مارکس دیے کہ اتنا دیں گے جب اگلی کلاس میں جائے گا، کچھ ہمیں رکھا تھا ایک فارمولا مجھے چیک کیا۔ تو اس کے کوئی 2-3 مہینے بعد میں شفقت محمود صاحب کے ساتھ لندن جانا ہوا، اس میں کے پی کے جو تھے ایجوکیشن منسٹر وہ بھی تھے، تو شفقت صاحب نے کہا کہ صحیح ہم سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں۔ میں نے کہا سوچتے رہے تو کر لیا، تو کہتے ہیں کب کیا؟ میں کہا تو 2-3 مہینے ہو گئے، ہم تو ڈیسیشن لے چکے ہیں، امپلیمنٹ ہو گئے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جی آپ نے کر دیا اور ہمیں بتایا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بتایا کہ جو آپ کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بتاتے ہیں آپ سنتے نہیں۔ تو وہ میں اس سے مقصد یہ بتانے کا کہ جو سچویشن کووڈ میں ڈیولپ ہو گئی تھی اس میں بہت مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو ہم کنٹینیو کریں، اور اسی دوران میں ہمیں مختلف ہمارے ساتھ دوست آ کے ملے جو پارٹنرس تھے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی۔ اس میں جبران صاحب بھی تھے، ان سے بھی کافی ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کی، اور اس کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی طور پہ نہ صرف یہ کہ وہ کووڈ کے دوران تعلیمی نظام کو آگے بڑھا سکے، بلکہ ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم نے اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ جس میں آپ نے بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمارا ٹریڈیشنل وے آف اسکولنگ ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ڈیولپ کرنا ہے۔ تو
وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک جو ایک کہتے ہیں جو ایک ہمارے اوپر مصیبت آئی تھی کووڈ کی، جہاں ہم نے اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھی اس سے، لیکن ایک بنیادی چیز ہم یہ سیکھی کہ اس قسم کے حالات میں ہم اپنی تعلیم کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. اس میں مائکروسافٹ اور جو ہمارے دیگر پارٹنرس تھے، جو گروپس تھے، انہوں نے مدد کی اور اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی دوران میں ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ کراچی کا جو ہمارے شہر ہے صوبہ سندھ کے، وہاں تو ہمیں بہت ساری سہولیات تھیں کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. اور بہت سارے ایسے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، شاید ایون اگر سرکاری اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ نو ہاؤ تھی کہ کس طرح سے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. جو ہم نے ٹول ان کے لیے بنائے تھے وہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن وہ بہت سارے ریموٹ ایریاز تھے جہاں پر بچوں کے پاس نہ یہ سہولتیں تھیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی نالج تھی. لیکن اس دوران میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ان علاقوں تک بھی ہم پہنچے اور ان بچوں اور وہاں کے جو ٹیچرس تھے ان کو بھی ہم نے یہ کچھ چیزیں سکھائیں. اور اس کی بنا پر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں آن لائن کلاسز کا جو کانسیپٹ تھا وہ شروع ہو گیا. بچے گھر پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی تعلیم کنٹینیو کی. ہم نے مختلف ایپس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرا دی تاکہ جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں وہ ان ایپس کے ذریعے اپنی جو ایجوکیشن کی اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے. ہم نے یوٹیوب پر ایک چینل بنا دیا جس میں مختلف جو ہمارے لیکچررس تھے وہ اپنے لیکچرز اپلوڈ کرتے تھے تمام سبجیکٹس کے، اور گھر بیٹھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس تھے مختلف کالجز میں کلاسز کے، وہ ان کو دیکھ لیتے تھے اور اس کی بنا پر اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہے تھے. اس تمام سلسلے میں ہمارے صوبہ سندھ کے 29 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ آن لائن آ گئے. یہ جو آفس 365 کا جو ایک سسٹم تھا اس کے تھرو پھر 6000 کے قریب ہم نے ماسٹر ٹرینر جو ہے وہ بنا لیے. 700 سے زیادہ اسکول تھے جو ہم نے انرول کر دیے یہ فری آفس 365 ٹیکنالوجی کے ذریعے. 27,000 سے زیادہ ٹیچر اور 7 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اس سے بینیفٹ ہوا ان کو. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جب ہمیں گلوبلی ریکگنیشن ملی، جب ہماری ٹیچر تھی سر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افشین راجپور صاحب، تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا مائکروسافٹ نے اس سکسیزفل ایڈاپشن آف مائکروسافٹ ٹیم کے جو ہمارا تھا پلان ان کی مائکروسافٹ کی مدد سے کیا. تو ہم نے کووڈ کی وجہ سے بیسیکلی جو بنیادی طور پر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کووڈ کو دیتا ہوں. شاید ہم سے زیادہ اس میں کووڈ تھا جس نے ہمیں فورس کیا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں اڈاپٹ کریں کہ شاید نارمل سچویشن میں اگر ہم کرتے تو بہت سارے راستے میں مسائل بھی آتے، رکاوٹیں بھی آتی اور لوگ اس کو اڈاپٹ نہ کرتے. لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ چیزیں ہم نے شروع کی اور آج اگر ہم نارمل اسکولنگ کی طرف چلے بھی گئے لیکن تب بھی ہمارے پاس ایک پیرالل جو سسٹم آف اسکولنگ ہے اس کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ خدا نہ خاصہ اگر دوسرے سسٹم پیدا ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اگر جو ٹیکنالوجی اس دنیا بھر میں اور جتنی تیزی سے یہ آگے جا رہی ہے، اگر ہمارے بچے اس کو اویل نہیں کریں گے یا اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو شاید ہم دنیا سے بہت پیچھے رہتے ہیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو ٹیکنالوجی دنیا بھر میں آئی ہیں اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اور جن بچوں کے پاس یہ گیجٹس موجود ہیں وہ بڑی خوشی سے، شاید اسکول جانا ایک بڑا بورنگ سا کام ہے لیکن اگر یہ ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں تو تھوڑی انٹرٹینمنٹ کو ملتی ہے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہیلپ اس کو مل سکتی ہے. تو میں مائکروسافٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام دوسرے جو ہمارے پارٹنرس تھے جنہوں نے اس کو ہماری ہیلپ کی تھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. اور جو ریسورسز ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ہیں، ان لمیٹڈ ریسورسز میں ان کا بہتر استعمال کر کے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے متعارف کرا سکیں اور ان کو یہ سہولتیں دے سکیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھائیں. اور نہ صرف تعلیم آگے بڑھائیں بلکہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تعلیم کے شعبے میں خاص طور پہ اس سے وہ مستفید ہوں اور اس کو استعمال کر کے دنیا میں بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. اس میں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، کہ حالانکہ ہمارے پاس ابھی بارشوں نے بڑی تباہی پھیلائی، سیلاب آ گئے، بہت سارے ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے اس طرف ٹرانسفر ہو گئے، لیکن سندھ حکومت نے ہمیشہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دی ہے. اور ہم باوجود اس جو کنسٹرینٹس ہیں ان کے ایجوکیشن پر جو ہمارا بجٹ ہے وہ اس سال اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ ہے تعلیمی اداروں کی ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کو پورا کریں. سندھ حکومت کے پاس اگر وسائل کی کمی تھی تو ہم نے انٹرنیشنل جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کی ہیلپ کی اور ان کی مدد سے بہت ساری چیزیں ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو باتیں اس سے پہلے کہی گئی ہیں میں
ان میں بہت ساری چیزیں شاید میرے لیے بھی کچھ میری معلومات میں بھی اس سے اضافہ ہوا ہے. وزیر کوئی بھی ہو, محکمہ کسی کے پاس کوئی بھی ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اس ملک یا صوبے میں رہتا ہے وہ تعلیم اور ہیلتھ سے اپنے آپ کو تعلق نہیں رکھ سکتا. آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کی جو سروسز ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.